اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ نوافل کا گھر میں ادا کرنا مستحب ہے، چاہے راتبہ ہو یا غیر راتبہ، اور نفلوں کے لیے فرض والی جگہ کو بدلنے یا ان کے بیچ گفتگو سے دوری کرنے کا حکم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ مرد کی افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز کے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں فرض نماز کے علاوہ، کیونکہ اسے تو مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کی تاکید ہے، باقی نفلی نمازیں اور سنتیں گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے اس کی فضیلت واضح ہے، کیونکہ اس میں ایک تو انسان دکھاوے سے محفوظ رہتا ہے، دوسرے اس سے گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: کچھ حصے سے مراد نوافل اور سنتیں ہیں۔ جس گھر میں نوافل کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوتا وہ قبرستان کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح قبریں عمل اور عبادت سے خالی ہوتی ہیں، ایسے گھر بھی عمل اور عبادت سے محروم ہوتے ہیں، جو بہت بڑی محرومی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مسجد میں ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی ادائیگی سے خیر اور برکت عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس کا وہی مطلب ہے جو اس سے پہلے حدیث کا ہے، یعنی فرض نماز مسجد میں اور نفل نماز گھر میں ادا کرے۔ حضرت عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن زبیر نے انہیں سائب بن اخت نمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک چیز معلوم کرنے کے لیے بھیجا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے ان کی نماز میں دیکھی تھی، تو انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ سے نماز پڑھی، تو جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنے فرض والی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سنتیں پڑھی۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے تو میری طرف پیغام بھیج کر بلوایا اور فرمایا، تم نے جو کیا ہے آئندہ نہ کرنا، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی اور نماز مت ملاؤ، یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ، یعنی جگہ بدل لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو کسی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں، یہاں تک کہ کسی سے بات کر لیں یا وہاں سے نکل جائیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مقصورہ سے مراد مسجد کے کسی گوشے میں بنایا ہوا وہ خاص حجرہ یا جگہ ہے جو حاکموں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی تھی۔ خلیفہ اور حاکم ان محفوظ جگہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جمعے کا صرف واقعہ کی قسم کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ حکم ہر نماز کے لیے ہے، صرف جمعے کے لیے نہیں ہے۔ ہر نماز اور سنتوں کے بیچ بات چیت کے ذریعے سے یا جگہ بدل کر یا مسجد سے نکل کر گھر آ کر فصل کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزری ہے۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔